अस्सलाम वालेकुम जी। एडी मलिक ऑफिशियल के साथ मैं हूं फैसल खान सूरी। एडी साहब कुछ मसरूफियात की वजह से आज हाजिर नहीं हो पाए, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अपडेट करूंगा कि आज क्या सूरत हाल है और किस मुकाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं इस सूरत हाल को। ज़हीर केस के हवाले से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन लोगों को जो चाहते थे कि ज़हीर और शबीर जेल जाएं। जेल तो खैर अभी नहीं गए, आज के दिन वो थाने में ही गुजारेंगे, और लेकिन वो हथकड़ियों में भी नहीं आए और हथकड़ियों में गए भी नहीं। ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस उनके साथ पॉजिटिव बिहेव करेगी, और जिन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ज़हीर को हथकड़ी लगनी चाहिए, उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो पाई, क्योंकि हथकड़ियों में मुल्ज़िमान जाते हैं, प्यार करने वाले नहीं जाया करते। मैं अभी भी आज भी ये ही कहूँगा, इसी बयान पे कायम हूँ और रहूँगा कि ना ही तो ज़हीर का और शबीर का ताल्लुक किसी गैंग के साथ था, ना ही वो बच्ची से जिस्म फरोशी करवाना चाहते थे। गलत इकदाम ज़रूर उठाया, वो उस पर कायम रहे। इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई कुछ भी कहे, ये दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया तो भौंकती रहती है, दुनिया का काम है भौंकना, दुनिया भौंकती रहे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर दो बच्चे चाहते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जीवन साथी बनना चाहते हैं, तो वो उनके मुताबिक ही होना चाहिए। ये हर शख्स को हकूक हासिल हैं कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी बसर कर सके। नाज़रीन, आज वो हजरात भी बाहर निकल आए जिनका बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिनकी वजह से बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल डेड हो चुके थे, जिनकी वजह से बहुत से यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ गिर चुके थे, और बहुत से यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ ना आने की वजह से बहुत से लोग पीछे हट चुके थे इस केस से। और वजह यह थी कि उन जनाब की वीडियो सामने नहीं आया करती थी। उन जनाब की वीडियो नहीं आती थी, तो वीडियो जब अपलोड नहीं होगी, मज़े मज़े के चटखारेदार वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, तो किस तरह से व्यूज़ हासिल होंगे। तो आज वो जनाब भी अदालत में देखेंगे, और उन जनाब से बहुत इज़्ज़त वाला बिहेव किया गया, और मैं भी इज़्ज़त करता हूँ उन जनाब की, उन मोहतरम की इज़्ज़त करता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से दो बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। ज़हीर थाने गया, चले जी, मान लिया जेल भी जेल चला गया ना ज़हीर, तो वो ज़हीर उस तरह का ज़हीर वापस नहीं आएगा, वो एक डॉन बनकर बाहर निकलेगा। हम अपने बच्चों का ये फ्यूचर बना रहे हैं, अपने बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं कि एक बच्चा जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, जो यतीम बच्चा है, जिसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, और हाँ ये हकीकत है कि उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसको इतना जलील किया गया। अगर उसका बाप जिंदा होता ना, तो आप लोगों के मुंह पे ऐसी ऐसी चपेड़े मारता कि आप लोग याद रखते। आज सिर्फ और सिर्फ उसकी एक अनपढ़ मां, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है इस केस के हवाले से, जो उस बच्ची को इज्जत देकर अपने घर में रखी हुई थी कि मेरी बहू है, वो आपने उसको जलील किया। आप लोगों ने इल्जामात लगाए कि हम पहले बच्ची के वालिदैन की तजलील किया करते थे। ये शायद आप भूल चुके हैं कि पहले स्टार्ट किया गया था आपकी तरफ से। 99% अभी भी वो यूट्यूबर अपनी वीडियोस खोलकर देखें, पहले जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो उन्हीं यूट्यूबर्स ने इसकी तजलील करना शुरू की थी, इसको माली कहा करते थे। वो आप भूल चुके? जब आपको टक्कर के लोग आपके सामने आए, तब आपको फिक्र पड़ गई थी कि भाई ये लोग सामने आ गए, अब तो हम मर जाएंगे, हमारी जिंदगियां दांव पे लग जाएंगी, हमारे बयानात कौन सुना करेगा, झूठे बयानात। यही वजह हुई है कि जब अली जाफरी साहब ने इस केस में कदम रखा तो आप लोगों को फिक्र पड़ गई, और जब दो एंकर्स कराची गए तो आप लोगों को फिक्रें पड़ गई। आप लोगों की शलवारों से नाले निकलना शुरू हो गए थे, आप लोगों की शलवारें गिरना शुरू हो गई थी कि भाई अब टक्कर के लोग आ गए तो इनकी टक्कर कौन लेगा। आप लोगों के सामने वो लोग आगे थे जो सच के साथ दे रहे थे, जो सच के साथ चल रहे थे। मैं तो साहब से मिलने के लिए उनके घर भी गया था, मिलते मुझे उन सवालों का जवाब देते जो मैं इस कौम के सामने लेकर आता। नहीं दिए ना, नहीं हिम्मत थी। आज भी तो अदालत के सामने आए हैं ना, अदालत के सामने तो नहीं खैर आए, बस अदालत की दीवारों के सामने आए हैं। और अदालत की दीवारों के सामने आने का मकसद सिर्फ यह था कि जो यूट्यूबर्स थक गए थे कि भाई उनके व्यूज नहीं आ रहे, तो एक बंदा ऐसा आना चाहिए जिंदी वजह व्यूज आंदे ने, ते कड्डो बाहर उन्होंने यार किथे छुपाया होया तुसी।
جبران ناصر صاحب نے کیا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ جبران ناصر صاحب متنازع کیوں ہے؟ کراچی میں کسی بچے سے، کسی بالغ شخص سے اور کسی بڑے شخص سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ جبران ناصر کی شخصیت کیسی ہے، وہ آپ کو صرف یہی کہے گا کہ یہ تو متنازع شخص ہے، اس کی تو شخصیت اچھی نہیں ہے۔ میں کراچی میں 1 ہفتہ رہا ہوں، ایک شخص سے بھی اس کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں سنے میں نے۔ جبران ناصر صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جبران ناصر صاحب جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سر ہمیں ان سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں ملے۔ آپ بچی کو بھی جیل بھیجیں یار، بچی کو بھی جیل بھیجیں۔ بچی کی غلطی ہے کہ اس نے مائل کیا بچے کو، لڑکی کپڑے نہ اتارے تو لڑکا کیسے اس کی عزت لوٹ سکتا ہے؟ تو لڑکی نے اپنی طرف مائل کیا تو لڑکا اس کی طرف مائل ہوا ہے نا۔ اور جو لوگ یہ نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یہ نوجوان نسل اپنے یہ جو آباؤ اجداد ہوں گے نا ان کو گالم گلوچ کرے گی کہ تسی ساڈے لیے جیلاں تیار کیتیاں سی، آپ لوگوں نے ہماری زندگیاں تباہ کی ہیں۔ اگر ظہیر کی زندگی تباہ ہوگی تو اس کی اگر اگلی نسل آئی دنیا میں تو وہ آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گی، وہ کہے گی ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے تھے ہمارے باپ کی زندگی تباہ کرنے والے؟ اور جو بچی ہے، بچی تو ابھی چاہتی ہے کہ میں ایسا قدم اٹھاؤں کہ یہ حیران ہو جائیں۔ بچی کا کانفیڈنس ذرا دیکھیے گا، کبھی ملیے گا، کبھی لاہور آئی انشاءاللہ تو آپ لوگ صرف اس کا سامنے آ کے صرف دیکھ پائیں گے، اس کا انٹرویو نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے بچی نہ آئے، جس طرح سے آپ نے بچی کی تذلیل کی ہے، جس طرح سے آپ اس کا ایم ایل او لینا چاہتے ہیں، ایم ایل او کروا کے پوری دنیا کے مردوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بچی بالغ ہے یا نہیں بالغ، بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی تک۔ کتنی گندی قوم ہے یہ۔ میں تو سمجھتا تھا کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یہاں تو پوری قوم جاہل ہوئی پڑی ہے۔ پتہ نہیں کسی نے تربیت نہیں کیا آپ لوگوں کی، گندے گندے کمنٹس کرتے ہیں، وہی بچی کمنٹس پڑھتی ہوگی اور بچی آپ کو اچھا سمجھتی ہوگی۔ آپ بچی کے بارے میں یا بچی کے شوہر کے بارے میں یا بچی کے باپ کے بارے میں گندے کمنٹس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو، میں خود کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ اچھا ہوا یہ جیل گیا ہے۔ جیل نہ جاتا تو اس نے زیادہ مضبوط نہیں ہونا تھا، ان کے پیار میں شاید کمی ہو جاتی، لیکن اب جیل چلا گیا۔ اب وہ جیل میں جا کے جو رب سے دعائیں مانگے گا نا، میں نے جیل میں جاتے ہوئے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ رب ان کے ایک آنسو بہنے سے پہلے دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ آج کی رات جب وہ تھانے میں گزارے گا نا اور سلاخوں کے پیچھے، تو جب وہ سجدے میں گرے گا تو میرا رب اس کے نزدیک آ کے کہے گا بچے مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ اور جب وہ کہے گا کہ مجھے اس لڑکی سے پیار تھا، ان لوگوں نے، ان جاہل لوگوں نے مجھے سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے، یا اللہ تو انصاف کر، تو یہ جو سلاب ہے نا صرف یہ دور دور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، یہ جب بڑے علاقوں میں آئے گا نا اس طرح کے عذاب، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے۔ جھوٹ کی کبھی جیت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں نا، ان کو لگ پتہ جائے گا جب ان کے بچے کسی لڑکی کے ساتھ پیار کریں گے اور ان کے بچے خودکشیاں کریں گے، ان کے بچے بھاگیں گے کہ میرے ماں پیوں نے میرے نہ کی غلط کیتا ہے، میرے ماں باپ اتنی سختیاں کیوں کرتے ہیں۔ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اگلی نسل کیا چاہتی تھی۔ آپ نے جس طرح سے ظہیر کو ذلیل کیا ہے، جس طرح سے خوار کیا ہے، وہ اس ملک کا مرد نہیں ہے، وہ اس ملک کا لڑکا نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف دل رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہوٹنگ کی جاتی ہے جب وہ ڈالے میں بیٹھتا ہے، کس نے اختیار دیا آپ لوگوں کی آپ لوگ اس طرح سے ہوٹنگ کریں؟ پتہ نہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ جوان بچوں کو اس طرح سے ذلیل کر کے، جن کا خون ابھی بھی کھولتا ہے، وہ گندی گالیاں آپ لوگوں کو دلوں میں دیتے ہوں گے کہ یہ کن گندے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے۔ میں گندا ہوں، مجھے گندا کہو، میں ٹکر دے سکتا ہوں، لیکن وہ معصوم لوگوں کو آپ لوگ کیوں گندا کہہ رہے ہو جو لوگ ہے ہی نہیں تھے گندے، جن کو صرف اس لیے گندا کیا گیا کہ ہم نے ایک این جی او کا نام بنانا ہے اور ایک فنڈنگ ہم نے کمانی ہے، صرف اس لیے گندا کیا ہے۔ یار کچھ رحم کریں، اس طرح سے مثالیں پیدا کریں گے اس ملک میں تو آپ لوگوں کو اچھے انسان نہیں ملیں گے ملک میں، آپ لوگوں کو بے حیا معاشرہ ملے گا۔ جب نکاح کرنے والوں کو آپ الگ کریں گے اور زنا کرنے والوں کو آپ ساتھ رکھیں گے۔ میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں، ایک عالم ہے ہمارے ملک کے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی تھی، ان کی ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی
کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میری 6 گرل فرینڈ ہے تو ہر بندہ کہتا ہے یار واہ کیا یاش بندہ ہے یار, بڑا یہ نائس بندہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے 2 نکاح کرنے, ہم وہ کتنا بغیرت ہے, اپنی بڈھی نو چھڈ کے چل رہا ہے, کتنا بغیرت ہے, دجیاں بڈیاں تے نظراں رکھی ہیں. اور بھائی اس بات کو بھی سمجھے, اگر آپ مسلمان ہیں, دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے آپ کا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا تھا مرد کو کہ وہ شادی کر سکتا ہے اگر وہ سبھی میں برابری کر سکے. تو بے حیائی میں اور اچھے کام میں فرق کریں, فرق کرنا سیکھیں, تذلیلیں نہ کریں, پگڑیاں نہ اچھالیں. جب آپ لوگوں کی تذلیلیں ہونے پہ آئیں گی تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا, کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. میں جذبات میں اس لیے بولتا ہوں کہ جذبات ہی ان کو سمجھ آئیں گے. یہ وہ جذبات ہوتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں روز دنیا میں, جو اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, آپ کو وہ مثالیں دیتا ہوں. اور زہیر اور پری کو جس طرح سے ذلیل کیا ہے, یہ مثال بہت غلط قائم کر دی ہے, بہت زیادہ غلط قائم کر دی ہے. آج ایک بچی کو میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, عدالت نے اس کو بھیج دیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور بچی روتی ہوئی جا رہی تھی, پاؤں رگڑتی ہوئی جا رہی تھی, اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, اور ماں باپ اس کو زبردستی اپنے گھر میں لے کے جا رہے تھے. ماں باپ جتنا مرضی زبردستی کر کے اپنے گھر میں لے جائیں, بچی نے پھر بھی اپنے دل سے نہیں نکالنا کہ میں اس کے ساتھ پیار کرتی تھی, میں کیوں اس کو چھوڑوں. جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کر کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو الگ کرنے والے. جب بچی کہہ رہی ہے کہ میں بالغ ہو گئی ہوں, آپ نے بچی کا دیکھا ہے کہ بھائی بالغ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی؟ پتہ ہے آپ کو کہ بچہ پیدا کر سکتی ہے, یہ نہیں کر سکتی. جب آپ کو معلومات ہی نہیں ہے تو آپ ایویں اس طرح بھونک رہے ہیں جس طرح کتے بھونکتے ہیں. کتے بھی اس طرح رفتاری کے ساتھ نہیں بھونکتے ہوں گے جس طرح سے آپ لوگوں نے عوام کو پاگل بنا کے رکھا ہوا تھا. تو ہدایت کے رستے پہ آئیں, اس طرح سے بھونکنا اچھی بات نہیں ہوتی. بھونکتے ہوئے صرف سیاستدان اچھے لگتے ہیں, ہم اچھے انسان ہیں.